وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي قرآن کا ہادی بن گیا ہے. لیکن اب وہ سوچا اپنے آپ کی ہم جن کی سوچ ستھری ہے وہ قرآن کے بعد کی ہدایت حاصل کی ہے. جن کی سوچ کمال ہوئے نہ جا رہی جن کی ذکر قوت مفکرہ کمزور ہے میں تو قرآن کی لذت نہیں پا سکے اور گمراہ کی دعوے گمراہی کے راستے میرا رب جلال نے اپنے محبوب آقا عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا تو سارے واسطے کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب نے ہر عمل وچ تھارے واسطے اسوہ حسنہ میرے محبوب کی پوری زندگی تھارے واسطے نمونہ ہے ماڈل ہے. کیا مطلب محبوب چال چلے کہ تسا اپنا ہوا تھا محبوب میٹھی گفتار فرماوے تسا محبوب دا میٹھا انداز رکھو محبوب کہیں نہ تلوار چاہ کے مقابلے میں جاوے ہم وفاداری پسند ہونی چاہیے محبوب کی چھائیں پہے کے اپنے سجنہ نال ہاتھ نہ ڈالے وہ بہمان بھی پسند ہونا چاہیے محبوب کوئی شک تناول فرماوے وہ تناول فرماون کا انداز ہی خوف اپنانا چاہیے محبوب تجارت فرماوے انداز تجارت کی خوف پسند آنا چاہیے محبوب کہیں دے نال پہے کے کوئی معاہدہ طے کرے وہ انداز معاہدہ بھی خوف پسند آنا چاہیے محبوب کہیں نال محبت بنے وہ انداز محبت بھی خوف پسند آنا چاہیے. آل بات میرے رب را لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی ساری زندگی پیدائش سے لے کے رسالے کربلا تک یہ ساری زندگی تھوڑے راستے کامل نمونہ ہے کامل نمونہ ہے کامل ماڈل ہے. ان ویڈیو دے بنان دی لوڑ ہی نہیں یار جے تم ماڈل بنایا وے اودے وچ بلا کوئی نقص رکھا ویندا ہے جے تو کامل ماڈل بنایا اودے وچ کوئی کمزوری رکھی نہیں کمزوری ہوے تو پھر کتھائیں کمزوری معاذ اللہ رکھے کفر نہ بچے پھر وہ کمزوری رہ گئی جے وچ کمزوری رہ گئی کمزوری والا پہلو کامل نہ رہیا کوئی کمزوری معاذ اللہ رکھے کفر نہ بچے کتھائیں کوئی کمزوری ہوے تو کمزوری والا پہلو کمال کے درجے تک نہیں پہنچا شاید یا وہ چیز مرکب ہوے کوئی چیز ہوے اودے وچ کچھ کمال ہوے کچھ کدا کمزور ہوے. میں مثال دے وچ صرف سمجھاون واسطے بیٹے کے تیار کرو اندے اندر ساری اٹھ کلو مضبوط ترین ہوے بجلی کلو سونی کر کے ستھری بجلی کلو سیمنٹ کلو ستھری کر کے کلو ریت ہوے بھی بہترین صاف ستھری ہوے لیکن مثال بڑھاون وچ کمزوری رکھ چھوڑو تے بیٹے دے مطابق کوئی انجینئر آسی کے بیٹے بہترین سارے سنجار بیٹے دا سارا خرچہ کیتے لیکن میرے مستری نے مثال کمزور پاتا ہے ساری عمارت خستہ تھی گئی ہے عمارت کا حسن ختم تھی گئی عمارت کی مکان نہیں لیا یا وہ بلا تشریح ہو بلا تمثیل. اللہ نے اپنے محبوب کی ساری زندگی کو قائدانہ صلاحیت نال مالا مال فرما کے فرمایا میرے محبوب کی ساری زندگی کامل نمونہ ہے. تو مطلب کیا لیا حضور کی زندگی کا کوئی پہلو چاہ کے دیکھو سرکار کا علم ہوئے سرکار کا علم ہوئے سرکار کا مقار ہوئے سرکار کی دین ہوئے سرکار کی گفتار ہوئے سرکار کا کہنا علامت باہر کوئی کام ہوئے تجارت ہوئے گھریلو زندگی ہوئے باہر کی زندگی ہوئے ہر حوالے نال میرے محبوب کو دیکھو کامل انداز میں دیکھو کیونکہ بڑا راہبر بھی ہے بڑا قائد بھی ہے میرے محبوب کی زندگی کا لمحہ بلمحہ تمہارے واسطے نمونہ ہے. اینا آتینا کل کوثر اسا اپنے یاد کو تھوڑا بھی کوثر عطا فرمایا کہ علماء فرماتے کوثر بھی ہاتھ ایسا نہیں کر سکے سارے کو علم دے دے مقدس پڑھے ختم ہو چکے علم کا مقدس وطن ہی پاس رہ گیا. الکوثر وچ جو رب نے یاد میں شانہ بیان نہیں کیا فرمایا ابو تک کا ساتھ عقل دی رسائی کوئی نہیں اس واسطے تو فرما چھڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ سنا جی میں حق ہے تعریف کرنا وہ تک ممکن ہی کوئی نہیں سارے کریں بس بات از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر اصحیح کو جانتا ہے جنہیں رب کی صفت اور انہیں کمالات ساری عقل کرنے زیادہ ہی ساری عقل کی رسائی کوئی نہیں انہیں اللہ کے بعد کہیں دے کمالات ہیں تو آپ کی ذات اقدس سے آپ کے کمالات تک کی انسانی عقل کی رسائی کوئی نہیں. سبحان اللہ میرے عزیز دوستو میرے محبوب کی زندگی کا ہر لمحہ کامل ہے. آقا عالم نور مجسم کی زندگی کا ہر لمحہ نبی پاک ایک بات میں شاید ابھی نے ذکر کی تھی یا نہیں کی تھی میں یاد نہیں آتی پہ میں ذکر پھر کر رہا ہوں. سرکار کے غلام حضرت جریر بن عبداللہ البجلی یمن تو تشریف فرما ہے بادشاہ شاہانہ زندگی گزرتے ہیں حضور نے 10
نظریں تے حضور دی باتوں سنیا تے بادشاہی چھوڑ کے کلمہ پڑھن واسطے مدینے شریف تشریف لے گئے. حضرت جریر پاک کے مدینے پاک جلوہ گر ہوئے نا تے سرکار نے پہلے تعارف کرا چھڑا میرا سجن ہی جمع دی جوان دا پہلی. سرکار نے اپنی مبارک چادر بچھائی. حضرت جریر پاک کیوں ہی آئے آپ نے حضور دی مبارک چادر کو چوم کے تسینے لایا چاہے. اجا حضور کا کلمہ نہیں پڑھیا اے حضور دا اخلاق یار وسا اپنے بیرا میں نالے اخلاق کرنا سوچو تو صحیح. ساڈا بیرا سب ملن آوے ساڈا ابا ملن آوے ساڈے رشتہ دار قریبی بزرگ ملن آوے استاد ملن آوے اصل نے چادر نہیں چھڑنا. اجا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا کلمہ پڑھن دے ارادے نال ٹریا ہوتا ہے. آئے حضور دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھیا کوئی نہیں. سرکار نے ان کو ہو شاہ بادشاہ دنیا دارا دنیا کی شاہی کے کول ہے. سرکار نے بولا میرے آقا دا اخلاق کے حسنہ کرے گزر یا خون کرا کے تو بخش ہے. ایسے میرے آقا دے کمالات ہیں. سرکار نے مبارک چادر بچھائی پر وہ حیا والا ہا جان دا سرکار دی چادر پاک کو پیروں تلے دی سینے تے لا کے آ گئے. محبوبہ سعادت ضرور رکھتے ہیں کلمہ بے شک نہیں پڑھیا ادب ضرور رکھتے ہیں. سرکار نے ہم کلام کا شرط پاتا میرے آقا دی غلامی کا شرط پاتا تے پھر کچھ نہیں رہا تاکہ کہ یا رسول اللہ مدینے طرح ہٹے ہوا. بادشاہی فرمایا لوڑ کر رشتہ داری فرمایا ضرورت کر کوئی علاقہ فرمایا لوڑ کر سونا مدینہ پسند آ گیا. مدینہ مدینہ جو گیا ہاں جی آج کل ایک دوسری غلطی ہے ہمیں جو 15-20 دن اٹھا رہے ہوں جتنا زندگی گزاری کھڑے ہو جتنا والد بچے رشتہ داریاں ہیں وفاداریاں ہیں جیون کرن کے سارے مسائل اٹھائی جاتے ہیں کہ کہانی مسئلے کے 15 قسمت والے کو مدینے سے نصیب ہوتے ہیں. مگر نہ والی جو 7-8 دن مکے بعد پہلے جاؤ 7-8 دن بعد بھی جاؤ 14-15 دن اتھانی کرنا 5-7 دن 8 دن ہفتہ مدینے کا ہوتا ہے. جب ہفتہ مدینے چلایا ہے تو جلے مدینے شریف جو واپسی کا ارادہ کرتے سی کوکا نکل گئی ہیں چیخا نکل گیا کچھ تو صحیح آج کا کیوں ہوتا ہے تیری زندگی کا سارا سامان ساری اوقات رشتہ داریاں وفاداریاں تو تیرے گھر لاتے علاقے لاتے جائیداد اٹھانی کھانا پینا کا سارا کام ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اٹھاؤں کو پتہ لگتا ہے کہ یار آشنا دے رام گئے اندر حضور دی محبت کی حجیاں مقدس مقدس کے زمانے دے مقدس جو چٹاؤ کہنی جڑا محبت مصطفیٰ دی لذت اور کشش حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جریر پاک کے سنا بس بادشاہی کو لات ماری کھڑا سنگا کو کٹ کی تھی کھڑا ان بس توجہ ہے تو ساری آپ نے مقدس روح دی پڑا سرکار کیا ہے گزری کے بعد حضور میں تجارت کرے گا سرکار فرمایا کرو سارا بازار مدینے دہا دے. حضرت جریر پاک تجارت کی تھی کہ آپ نے ایک دیوار اپنے ایک سجن غلام کو نوکر کو فرمایا بانی یار میرے واسطے گھوڑا گنا. غلام گھوڑا گنا کیا 200 کا گھوڑا مکایا ہے آج سے پر لے کو یار 200 قیمت ہی جائے لیکن میرا مالک اگر گھوڑے کو پسند کرے سی تو دیکھو پیسے دے سو نہ کرے سی تو اپنا گھوڑا گن لو. میں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آ گئے. حضرت جریر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے سونا میں گھوڑے کی قیمت طے کرایا گھوڑا پسند کرو آپ میرے قریب ہے نا گھوڑے کی لٹا آپ نے فرمایا اے ساتھ یہ جڑا 200 ریٹ طے تھے طے کیتے یا میرے نوکر پہ مجبور تھے میں کسی میں پیچھے کچھ منگے میرے نوکر میں کسی قبول چکی تھے آپ نے فرمایا تیرا گھوڑا 200 تو بات قیمت ہے. یہ اخلاق مصطفیٰ کی جھلک دیا ہوئے حضور کا مقدس انداز دسو زمانے میں کوئی ہے جب کوئی شاید سستی ملتی پہ ہوتا کہ یار تیری شاید مہنگی ہے وہ سستی کیوں دیتا ہوتے چپ کر کے آنے پاس ایک کملا چیا کرے میں کو ملتی پہ یہ سستی میں جلدی جلدی گھن کے رہنا. حضرت جریر پاک بادشاہ ہم تجارت کے ماہر اتنا انہوں کا رنگ بدل گیا انداز بدل گیا ہے کہ چھو لبی اکڑا فرمایا دربار مصطفیٰ میں کیوں سبحان اللہ حضور نے تنوانی بیٹھا تھا رنگ بھی جائے سونا کتنے دا 300 دا فرمایا نہیں تو بات قیمت ہے 400 ہی تو بات ریٹ ہے 5-6 فرمایا نہیں تیرے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے کتنے تھے 800 نے فرمایا گھوڑ تیرے گھوڑے کا ریٹ صحیح ہے 800 تے لکھے نا میں کہ سونا میں تو 200 تے دینا نہیں 800 تے کیوں نہ دیتا میں کہنے 800 تے گھر میں جو آپ نے 800 دیتا گھوڑا دیتا تے نال غلام جڑا غلام کا کہنا تو میں تو سارے دادا دے رہے تو سارے دادا پڑے سارے سجن رومن پہلے جریر تجارت کی عجیب پہ تیری غلام تیرا خیر تھا اتنا 800 والی شاید کہ 200 تے گھر دیتا تو آج میرے دادا پڑے اے عشق مصطفیٰ اے حضور دی زندگی دی مقدس تابع داری وفاداری اے کامل نمونہ حضور دے غلام کے بڑھ کے نہیں چھڑیا غلام کے سجن کہانی نہیں ہمیں میرے بیڑے نہ آوے گھر میں لے سونا دسو تو صحیح کی غلطی کیا ہے فرمایا کہ کیسے اللہ
میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے کو اپنا غلام بنایا نا کہ میرے دل حضور پانچ باتیں کی تھی، انہوں نے جو ایک بات آئی جو کہ مسلمان دی خیر خواہی کریں گا، سبحان اللہ، مسلمان دی خیر خواہی کریں گا۔ سونا غلام تو تھوڑا خیر خواہی کی چھٹی دے دیتے ہو، فرمایا میرا خیر خواہی میری خیر خواہی میرے کو دربار مصطفیٰ کو دور نہ کرے، میرے نال خیر خواہی محبوب کائنات میں کو دور نہ کرے۔ اے اگر تو سودا میں کو گھن دے جائے تو میں کا سرکار نال کیتا ہمارا خیر خواہی کرے سب مسلمان دی ای شاید تو سو دی گھن دی تھی، غلام میرا ہے میری کا دوتے میری محبت اچھے آکے میری نال ایک وفا کرن کے چاہتا ہے، لیکن میری وفا حضور نال پوری نہیں کی تھی، کیوں کہ میں تو مسلمان نال اور سواری شاید تو سو دی گھن کرے خیر خواہی نہ کیا کرنا، میں ایک غلام میں کو نہیں چاہتا جو در مصطفیٰ میں کو بولا کرے غلامہ بھائی کو سارے جاتا کوئی نہیں اور سونا اور سواری شاید تو سو دی گھن مل دیا، کیوں اور سو دی گھن کیوں تاجہ لگے رہتے حالے، فرمایا اور سو دی ایک واسطے گھن دیا جو مدینے والے آقنا کے لال فرمایا ہاں مسلمان دی خیر خواہی کرے مسلمان ہے میں کا نقصان نہ دے۔ اے میرے آقا دے کمالات عالیہ کا ایک نمونہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، وگرنہ حضور کی ذات اقدس کو جس کہنا دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرمایا لعمرک محبوبہ تیری ساری زندگی دی قسم، ساری زندگی دی قسم، قسم وہ چیز دی چاہتی ہے جڑی مقرر ہوئے پاک ہوئے عیب دے وچ بالکل نہ ہوئے، رب فرمایا محبوبہ پیدائش کو لے کے وصال قربان تک آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ہر ہر لحظہ منزہ عن العیوب ہے، آپ کی زندگی وچ اچھائی کے نقص کے عیب میں رب رکھیا ہی پڑی، آپ کی ساری زندگی شان و شوکت عزت و تقریب والی ہے تاکہ میں لعمرک قرآن کی آپ دی ساری زندگی دی قسم کر حضرت سیدنا انس پاک رضی اللہ تعالیٰ میرے حضور کا غلام ہے، اس سرکار کے کمالات عالیہ کی مثالہ جلدی پیش کر حضرت انس پاک میں نے ہجری دجبال کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدمین شریفین اٹھا دے رہے، اسے دوران آپ فرمیدن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک وجود دے ہوتے ایک نوری چادر پاتی، لیکن جڑی چادر سرکار نے پسند فرمائی ہوئی ہے نا اپنے وجود دے ہوتے ان چادر کے جڑے کونے ہیں کنارے ہیں وہ کھرد رہے ہیں، وہ کھرد رہے ہیں، ورنہ ایک بدری آ گیا دیہاتی آ گئی انہیں کہتی تھا سرکار بھی اس مبارک چادر کو پکڑ کے دے چھپ گیا، سمجھائے حضور دے کمالات میں پھر ذکر بار بار بیٹھا اس بدری نے چھپ گیا، حضرت انس پاک میں نے اتنا سختی دے نال چھپ گیا کہ میرے محبوب دی گردن مبارک دے ہوتے نشان پہ گئے اور نالی بدتمیزی کر کے گفتگو کرن پہ گیا، احمد لی بعیر یا آدین بیماری لگی اندہ جڑا ماں تیرے بولے اندے نال میرے نو اٹھ لگ دے بدتمیزی کر کے آکھن پہ گیا، جڑا ماں جھلی بیٹھا نا اپنا کو سرکار کو آکھن پہ گیا بدتمیزی دے جملے نال اللہ یعظ باللہ کہ تو اٹھ میرے لگ دے، سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گفتگو بڑے تحمل اللہ سن دے بیٹھے، سرکار بڑے تحمل اور پھر اگلے جملے بدتمیزی دے ہوئی تو بات ہے جنہیں اساں تساں کہیں کو کاوڑ کرنا اساں نے تیرا ہے تیرے پیو دا مال ہے، ان ایہے کلمات میرے آقا دے سامنے استعمال کی، سرکار دے نال اتنی سخت بدتمیزی کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایڈا انداز تو اپنے کھڑے اتھا کیا کھڑے اپنے اخلاق دی سب کو گھٹیا چاہتے کیا کھڑے، تیرے کو پتہ ہے تیرے کو انہاں دے سب جملیاں دا حساب بھی دینا پوسی تے جڑا میرے نال شروع کی تے حساب بھی دینا پوسی، اب وہ کھل کے آتا ہے لِأَنَّكَ لَا تُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ میں کو پتہ ہے تساں برائی دا بدلہ برائی نال دے دے ہی جائے، میں جانتا تساں برے نال برے نہیں دے، میں برا ضرور ہاں، میں بدتمیز ضرور ہاں، میں بد اخلاق ضرور ہاں، لیکن تھوڑی شان کا میرے کو پتہ ہے لَا تُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ تساں محبوب حسین ہو تھوڑے اندر اپنے اخلاق بھی حسین لگ جائے، جیسا بدتمیز آیا ہے اب بدتمیز نال بدتمیز نہیں بلکہ شانہ والا اخلاق کا مظاہرہ میں دے میرے آقا مسکرا ہے کہ حضرت انس پاک نے فرمایا انس جی یا رسول اللہ، فرمایا گا کہ تو اٹھ لا دے ایک اٹھ جاؤ دا بھر دے دو جاؤ کھجورا دا بھر دے گانی کو بھر دے، اے میرے آقا دے کمالات عالیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عمر محبوبہ تیری ساری زندگی دی قسم میرے محبوب دی ساری زندگی کمالات نال بھری کمالات نال بھری، حضور دی زندگی دا کوئی پہلو کوئی لحظہ یہ دیا نہیں چاہتے حضور دی کوئی صفت یہ دے نہیں جڑی کمزور ہو دے معاذ اللہ، بلکہ اعلیٰ حضرت فرمایا آقا تیرے تو وصف
سرور کہوں کہ مالک تو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ختم سخن رضا نے اس پہ ہی کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کتاب العلم جاتا محدثین نے روایت نقل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی ذات کو مبارک ذات یعطی جندہ وصف کائنات کو عطا فرمانا، اور میری شان ہے انما انا قاسم، میرا وصف بنتا ہے اللہ عطا کرے گا بڑے گا میں محمد حسن میرے عزیز پڑھتے بیٹھے جدہ مانا ایشو کیا کہ جو مل جائے دربار مصطفیٰ کو مل جائے، اللہ عطا فرمائے گا، سرکار فرمائے میں بڑھے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ترجمہ کیتا ہے رب کیڑی شے دیندا ہے، مصطفیٰ کیڑی شے دیندا ہے، فرمایا کوئی کچھ جادے کوئی کچھ جادے، رب نہیں کوئی کہدا لینا، کوئی آدھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ علم دیندا ہے تے میں صرف علم بڑھے گا، فرمایا رب کہدا علم دیاں کوئی نہیں لائیاں، اے بندیاں کولو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا اپنا کمال ذکر فرمایا، فرمایا رب دیندا ہے میں بڑھے گا، حق خدا میرے حق مصطفیٰ آرا تقسیم میں کرد جیڑی شاید رب دے دائے میں محمد عربی حق کا چیز بڑھے گا، نہ رب کہہ دے رہی ہے نہ مصطفیٰ جانے رحمت کہہ دے رہی ہے، فرمائے میرے آقا دے کمالات عالیہ بھی کہیں کمال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ حضور دے غلام آپ نے ایک سن کی ہے، آپ بھی پہلے یہودی ہیں بعد کلمہ پڑھے، آپ نے ایک سن کی وہ بھی پہلے یہودیاں کا بہت بڑا بول لیا بعد جو بھی کلمہ پڑھ گیا تے دوے سنگی کٹھے تے نہیں تجھے تے پوچھن پہ تائیں کی میں کلمہ پڑھیا ہوا کہ تائیں کی میں پڑھے، حضرت عبداللہ بن سلام فرمائے میں تو پوری تیاری کی تھی بیٹھا بھی مدینے آندا پہ مقابلہ کرے سا، پہلے پہلے کو خیر چا کرے سا جلے مدینے آنے دے بارے پہلے نفرت کر کے سن پیچھے کوئی نیڑے نہ لگ سے آسارا ڈنکا بجا رسیا سا جو مدینے دے راہ اور میں پوری تیاری کر کے گیا جلے سونے دے چہرے کو لٹے ہاتھ سے بھول گئے میں کہ یہ چہرہ کوڑا تھی نہیں سکتا، میں نے کہ بدو ہاتھ زیارت کی تھی کمال اتنا کہ میرے علم میرے سارے سوچا پیچھے دے لگیا بینا بس قدم چم کے دے گیا کہ سونا غلامی اللہ فرماتا میں نے میرا رسول کی دی تو رستہ کلمہ کی میں پڑھا، حضرت زید جو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کا سنگ کیا کٹھے بول بھی بڑھ کے رہا ہے وہاں کہ صحیح میں سارا چٹو لیا سارا جانچا سارا پڑھ کیا میں پڑھا یہ صفت بھی ہو سی آخری نبی دی فلانی کتابی پڑھا یہ صفت بھی ہو سی وہ فلانی کتاب چیز میں سارا چٹو لیا ہر بس بھی چلی لیکن سوچینا وقت ہمیں ایک صفت اللہ تعالیٰ لکھی کہ جڑا نبی آخری جلوہ فرما ہو سی وہ محبوب دی ایک صفت ہے کہ ان دی حوصلہ تے بردباری کمال دی ہو سی زمانہ ان دے حوصلے کو پہنچ نہیں سکتا میں بلیندہ وقت ہمیں باقی صفتہ تریب چھلی شاءاللہ ایجا صفتی نظر آپ میں جا کر ایک بھی پاکی بندے تا سجدہ نبی کلمہ پڑھ گئی سی حضرت عبداللہ علیہ السلام فرمایا بات کی نہیں تھا آگے سے ہی کلی دور کیا یہ چٹولا کہ میں کیا میں کہ بندے کو چٹورنا ہوئے انہیں نہ سودا کرے گے ہیں سودا کر کے بڑا تھوڑا جی بندہ کھان بن چا کرے تو پھر پتہ لگ میں کہ حوصلے کتنے ہیں اور میں سودا بن کے کیتا کھجورہ دے پیسے دیتی آیا کھجورہ جا آمنیاں سرکار فرمایا فلانی تاریخ کو کھجور چاہ نہیں میرے کو آمنی ہے پھر آلی کہاں یہ جی کہنے کھجور جڑی کا سودا تو کیتی میرے کو دینا چاہ اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسہ بھی نہیں دا دو چار دن دے بعد جڑے ہم نبھارا میں وہ مقرر مدت کرے پوری پہلے آ گئی مقصد سودا نہ مقصد کٹولا نہ مقصد حضور کو دیکھنا کہ باقی وہ نبی ہے جگہ حوصلہ اتنا عظیم ہو سی جو ان کی مثال نہیں مل سکتی حضرت عبداللہ علیہ السلام کو فرمایا میں پورا ہے پوری پہلے میں کسی میرا مال دوں سرکار فرمایا یار اگر کا وعدہ پورا کرنا ہے یہ پوری رحمت کو پہلے آ بس کی جو کچھ علامت ہے میں کہوں جی میں آدم چھتے بندے نکال گھاٹے پہ گیا معذرت میں سرکار کی مبارک گردن چھات پاتا حضور کے مبارک کپڑے دے چھات پاتا اور میں چھکے اپنی طرف اور سختی نہ جھلیاں دے دے کے میں بڑا سخت لہجہ اختیار کیتا ہوں اللہ میں محبوب دوار نور مجسم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرے ہیں بدتمیزی کے عروج کو لگا دیا کیونکہ ٹٹورا مقصد میں کیا پر مقدر پہلے آپ کو آ کر مسا ہاؤ جو ہے معذرت پھر میں کیا پر مقدر دستار ہی نہیں جو ہے معذرت یار وہ کہیں دے ذات تے اٹھے جھلے بڑا رکھ لگ پھر اپنی ذات نہیں ڈالے باقیاں کو بندہ کی گال چکرے تاں رکھ لگ میں سب جملے محبوب کے متعلق ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب کھڑے انہاں تلوار کر کے فرمایا
فرمایا عمر اے مقام نہیں اے جی گفتگو دا اے جی گفتگو دا اے مقام نہیں جڑی کوئی تھک جاتا ہے سرکار کا حوصلہ میں پہلے آپ میں چاہیے سے رہا کہ حضور نے کئی پہلو دے گرو ہر ہمارے نام حضور کا کمال کتنا ہے کہ انسان کے اکل دے رسائی کرے حضور کی زندگی کا ہر لمحہ ہر لمحہ بات ہمارے سارے رستے مارکت کے نمونہ ہے جڑا مارکت کے نمونہ ہے وہ محبوب ایبا کو پاک ہو سکتا تمام نے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر پہلو کی زندگی کا بات ہوتا ہے سبحان اللہ یا عمر اے غلام اے طریق اے محلی ہے جی گفتگو دا سختیاں دا حضور کیا کرنا چاہیے سرکار نے فرمایا سارا سودا پہ تھی گیا وہ اپنی شاید گننا ہے لیکن وہ دا انداز ٹھیک پہلا تو کو آکھیا اے بدتمیزی نال نہیں شاید اپنی گنی دیا ذرا حوصلے نال گنی دی تے میں کو فرما عرض کرے ہاں یا رسول اللہ ٹینی گونی بات یہ ہونا دا فرماؤ اے ہے مقام گفتگو دا تو کر کے نہ چھڑتا حضرت عمر پاک فرمائے خاموش تھی کہ سنتا رہ گیا حضرت عبداللہ بن سلام فرمائے حضرت عبداللہ بن سلام کو سجانا دے میں گفتگو سنی طبیعت پوچھی تھے کہ یار ایڈا حوصلہ میں تو نامی منے دا لیکن آئی ٹیک دے بھی چلو سرکار فرمایا پانچ اجاگال کریں ہاتھ میں دے مہا شاید آئی پئی لیکن میں تو صرف یہ جتلایا بات ہے کہ نبی پہلے آتے اے ابالا تھی سرکار فرمایا پانچ دے اٹھی کو لاد دے سامان پکلا نال 20 ٹوپے زیادہ بھر دیں سبحان اللہ 20 ٹوپے 20 سال بھر کے زیادہ دیں ایک ٹوپا نہیں 20 ٹوپے بولی بڑھتی ایک کوئی بھر کے دے بڑی زیادہ حضرت عبداللہ بن سلام کا سجن آتا ہے میں سوچتا تھا میں کچھ زیادہ کیوں پہلے دے ہو سن کے بھی بجا تو فرمائے سرکار نے حضرت عمر پاک فرمایا پتہ ہی نہیں جنہی 20 ٹوپے اتو بھی آگا یہ تو واسطے کتنا ہے سخت لہجہ ہی لگا کے تیار کی تیرے لفظ جلالی ہم تیرے لفظہ دلالی کی طبیعت مونچھی چاہیے میں حیران تھی کیا کہ میرے لفظ ہے سخت انہوں نے احتساب سرکار نہیں کیا کہتا اتنا سخت ہو جائے لہذا میرے سنگی دے لفظ اے ہم ادھا بدلا اتنا چیزیں تیرے لفظ اے ہم تو اللہ بدلا اتنا کٹ جیتا باقی ہے فرمایا نہیں تو میں نے سنا میں چپ کر کے تلیا میں کہ دیکھا تو صرف پاک عمر کا کرندہ جلے میں اٹھا گیا پاک عمر میرا مالی میں کو بھر کے پورا دیتا ویڈیو پہ اتو ہی بھر دیتے جلے عمر پاک نے سارا تول کے ناپ کے میرے سامان پورا کر دیتا نا تو میں کہ عمر گواہ تھی میں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد النبی گواہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوے سبق پکو ذہن میں رکھو کہ حضور کے متعلق گھٹیا لفظ استعمال کرنا وہ شان مصطفیٰ پر ایک نہیں سکیا وہ